کیونکہ زیادہ تر ریس کھیلی جاتی ہے ان کی. اور یہ پشاور والی سائڈ پہ ہو گیا, کوئٹہ والی سائڈ پہ زیادہ شوق پٹھان اس کا کرتے ہیں جی. ادھر جو پنجابی ہیں انہیں زیادہ سیل کا شوق ہے. نسلوں میں سے ہیں یہ میرے دوست بہت عزیز علی حسن استاد, ان کے گھر سے پیئر آیا ہوا ہے. اچھا. اور یہ جو میرے شاگرد خاص نے پکڑا ہوا ہے یہ بچہ ہے ان کا. یہ بچہ ہے ان کا. پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا ابوبکر بٹ صاحب کے سیل کبوتروں کا شوق, اور اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں قاصد کبوتروں کا شوق. ان کا تعارف تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے, چودھری حسیب تاڑڑ جو کہ بہت اچھے استاد ہیں, ابوبکر بٹ صاحب گورا بٹ کے شاگرد خاص, اور علی رضا یہ بھی کبوتروں کا شوق کر رہے ہیں. تو ان کا علی رضا نام ہے, اور المعروف مت مارا, کیونکہ یہ کبوتروں کی مت بہت مارتے ہیں, ان کو ڈنڈا دے کے رکھتے ہیں, اڑاتے رہتے ہیں. وہ ان کی چھت ہے, وہ دیکھیں وہ کپڑا اوپر پڑا ہوا ہے نا, وہ چھت ہے ان کی, اور شاگرد خاص ہیں یہ ابوبکر بٹ صاحب کے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں قاصد کبوتروں کے بارے میں. جی ابوبکر بٹ صاحب, آپ نے یہ جو کبوتر پکڑا ہوا ہے یہ کس نسل کا ہے؟ یہ قاصد نیلے حمر. اچھا. یہ پرانی نسلوں میں سے ہیں. یہ میرے دوست بہت عزیز علی حسن استاد, ان کے گھر سے پیئر آیا ہوا ہے. اچھا. اور یہ جو میرے شاگرد خاص نے پکڑا ہوا ہے یہ بچہ ہے ان کا. یہ بچہ ہے ان کا. اچھا, یہ جو کبوتر ہیں ان کی بھی بازی ہوتی ہے, ان کی بھی ریس ہوتی ہے, یہ ریسر کبوتر انہیں کو کہتے ہیں؟ جی ان کو ہی کہتے ہیں. یہ مثلاً کہیں سے بھی چھوڑا ہے یہ گھر واپس آ جاتے ہیں. اچھا. اور میرے تو ماشاءاللہ میں نے چھوڑے تو نہیں ہیں, مگر میرے تقریباً میرے پاس 4 سال ہو گئے ہیں اس پیئر کو, تو کہیں گئے نہیں ہیں. بہت دور سے ہو کے آتے ہیں, بہت جھنڈ میں گھوم کے پھر گھر ہی آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو ان کے دانے کی ایوریج ہے, سیل کبوتر کتنا دانہ کھاتے ہیں اور قاصد کبوتر کتنا دانہ کھاتے ہیں؟ جی یہ تو مثلاً دانے پہ ڈپینڈ کرتا ہے, مگر اگر آپ نے بریک دانہ ڈالنا ہے تو یہ زیادہ کھائیں گے. اگر مکس دانہ موٹا دانہ ڈالنا ہے تو جیسے 2 سیل کھا لیتے ہیں, یہ اکیلا قاصد 1 کھائے گا. اگر اس نے بچے نکالے ہوئے ہیں تو پھر تو یہ مثلاً پورا 1 مگ ہے نا وہ کھا لے گا. چلیں اب ہم چودھری حسیب سے بات کرتے ہیں, جو انہوں نے پیس پکڑا ہوا ہے اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا خاصیت ہے اس کی. جی چوئی صاحب. جی بٹ صاحب یہ مادی ہے اس کی. جی ٹھیک ہے. یہ آتے ہیں نیلے ہمروں میں. جی یہ زیادہ تر ریسر میں استعمال ہوتے ہیں کبوتر, کیونکہ زیادہ تر ریس کھیلی جاتی ہے ان کی. اور یہ پشاور والی سائڈ پہ ہو گیا, کوئٹہ والی سائڈ پہ زیادہ شوق پٹھان اس کا کرتے ہیں جی. ادھر جو پنجابی ہیں انہیں زیادہ سیل کا شوق ہے. اچھا, یہ جو کبوتر یہ قاصد کبوتر ہیں ان کا سیزن, جیسے کہ سیل کبوتروں کا شوق سیزن ہوتا ہے گرمیوں کا, تو ان کبوتروں کا بھی کوئی سیزن ہوتا ہے؟ ان کا سردی کا سیزن ہوتا ہے بٹ صاحب, یہ گرمی میں نہیں جا سکتے. ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ گرمیوں میں نہیں اڑ سکتے؟ ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز شروع ہو جاتی ہے ہونی. اور یہ ریس کے کبوتر ہیں کیونکہ انہوں نے گول تو اڑنا نہیں ہے, انہوں نے سپیڈ میں سیدھا ہی سفر طے کرنا ہے. اور گرمی میں اس لیے زیادہ استاد نہیں اڑاتے, کیونکہ وجود ان کا ویٹ جو سا بھاری ہے. یہ جی جی دیکھ سکتے ہیں آپ, وہ 1 کبوتر ہے, یہ 2 یعنی کہ وہ 2 ہیں, یہ 1 بنتا ہے. تو اس وجہ سے انہیں گرمیوں میں اس کا شوق, یہ گرمی میں اڑ بھی نہیں سکتے اتنا. جی ٹھیک ہے, ہم نے آپ کی ان دونوں سے بات کروائی ہے. اب ہم آتے ہیں, یہ ہمارے بھی استاد ہیں اور ابوبکر بٹ صاحب کے شاگرد ہیں علی رضا. ان سے بات کرتے ہیں جو انہوں نے کبوتر پکڑا ہوا ہے, اور انہوں نے اپنی چھت پہ بھی کوئی کبوتر رکھے ہوئے ہیں, ان سے بارے میں پوچھتے ہیں ان کے بارے میں. جی رضا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک بٹ صاحب, آپ سنائیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو کبوتر پکڑا ہوا ہے یہ کون سی نسل کا کبوتر ہے اور کیا ان کا نام ہے؟ یہ نیلی نسل کے کبوتر. کیمرے میں دیکھیں ذرا. یہ نیلی نسل کے کبوتر ہیں. تو بولے نا, کیا کہا تھا آپ نے؟ مطلب کہ آپ ان کو اڑاتے ہیں, کیسا ان کی پرواز ہے اور کتنا ٹائم لگا کے آتے ہیں؟ ان کی بہت اچھی پرواز ہے, کم از کم 4-5 گھنٹے لگا کے آتے ہیں. اچھا. تو زیادہ دور پھر کے آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی چھت پہ بھی کبوتر رکھے ہوئے ہیں؟ جی ہاں جی, میں نے تھوڑے سارے رکھے ہوئے ہیں. تو کتنے عرصے سے آپ شوق کر رہے ہیں؟ سال 1.5 سال ہو گیا ہمیں. اچھا 1.5 سال ہو گیا. تو گھر والے منع کرتے ہیں آپ کو شوق کرنے کے لیے یا نہیں کرتے ہیں؟ تو پھر کیوں آپ شوق کرتے ہیں؟ بس ہمیں ایک شوق ہے, یہ آپ کو شوق ہے یہ. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا تھینک یو. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوسرے کبوتر
تو دکھاتے ہیں آپ کو. چلو اچھا جی، پہلے ہم نے یہ دکھائے تھے آپ کو نیلے کبوتر تھے، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے یہ لال کبوتر پکڑے ہوئے ہیں، تو چلو ان سے پوچھتے ہیں کہ قصد کبوتروں میں کتنی نسلیں ہوتی ہیں، کتنے رنگ کے کبوتر ہوتے ہیں. تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں، یہ جو انہوں نے کبوتر پکڑا ہوا ہے اس کے متعلق کہ یہ کیسا ہے اور اس کی کیا نسل ہے، کیا نام ہے اس کا. جی استاد جی. جی یہ بلا گھاگرا میں آتا ہے، ان کو لال ببر بھی کہہ سکتے ہیں اور بلے گھاگرے بھی. یہ زیادہ تر مثلا گیڑیوں کے لیے ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ نے نئے بچے گجانے ہیں نا تو ان کے ساتھ گجا سکتے ہیں. ان میں ایک اور کیٹیگری بھی آتی ہے لال ببرے، وہ ہوتے ہیں ریس کے لیے. وہ مثلا نئے بچوں کے لیے نہیں ہوتے، وہ مثلا دور چلے جاتے ہیں اور بچے جو نئے ہوتے ہیں وہ گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں. اچھا استاد جی آپ یہ بتائیں، یہ پوچھ رہا تھا استاد جی سے کہ ان میں 3-4 نسلیں ہوتی ہیں کبوتروں کی، ان میں زیادہ اچھے کون سے ہوتے ہیں؟ لال ہوتے ہیں، نیلے ہوتے ہیں، یا جو ایک کیا کہتے ہیں بلے گھاگرے ہوتے ہیں؟ جی استاد جی بتائیں. نہیں، نیلے ہی زیادہ تر اچھے ویسے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پرانی نسلوں میں سے ہیں، جنگلی نسلوں میں سے. اور کیا کہتے ہیں وہ دور مثلا انہوں نے مر جانا ہے، گھر آنا لازمی ہے. تو کبھی آپ کو ایسا کیا کہتے ہیں رزلٹ ملا ہے کہ آپ نے کبوتر اڑایا ہو، وہ زخمی حالت میں واپس آیا ہو اپنے گھر؟ نہیں، زخمی حالت میں تو نہیں، مگر میرا ایک کبوتر تھا وہ مثلا بیماری کی حالت میں کہیں گر گیا تھا اور 6-7 ماہ بعد گھر واپس آیا تھا. 6-7 ماہ بعد گھر واپس آیا تھا. تو پھر آپ نے جب کبوتر کو اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھا تو آپ کے کیا ایکسپریشن تھے؟ آپ کو کیا خوشی ملی؟ خوشی تو بہت ملی تھی، مگر تب بھی نا وہ بہت بیماری کی حالت میں کسی نے وہ مثلا پکڑ کے بہت برا حال کیا ہوا تھا. تو وہ دیکھ کے تھوڑا سا دکھ ہوا تھا کہ مثلا کیا ہو گیا کبوتر کو، مگر پہلی نظر میں نے اس کبوتر کو پہچان لیا تھا کہ یہ میرے ہی کبوتر ہے. اچھا وہ کبوتر جو آپ کا 6 ماہ بعد گھر آیا وہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے؟ جی بالکل میرے پاس پڑا ہوا ہے. چلیں آپ ہم کو اس کا بھی شوق کروائیں گے بعد میں. جی انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے. چلیں اب ہم مسیب بھائی کی طرف آتے ہیں، ان کا شوق کرتے ہیں. جی سیب بھائی. جی بٹ صاحب یہ ہے لال ببرا. یہ لال ببرا کبوتر ہے. ہاں جی یہ دیکھیں نا اس کی رنگت دیکھیے، وہ ڈبوں میں بھی آتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ لال ببرا جی. یہ کبوتر بھی بہت اچھی کارکردگی دیتے ہیں کیونکہ ان کی 3-4 نسلیں ہیں تو بڑی اچھی نسلیں ہیں، کیونکہ زیادہ ان میں گند نہیں ڈالا. جیسے سیلوں میں لوگوں نے کراس ڈال کے اپنی طرف سے چیزیں بڑی بنا لی ہیں. جی جی. اور یہ جو ان سے ریسر ہیں یہ قاصد ہے، ان میں 3-4 نسلیں ہیں. کالے ببڑے ہیں، یہ لال ببڑے ہو گئے، نیلے ہو گئے، اس کے بعد ڈبے ہیں. یہ 3-4 نسلیں اچھی نسلیں ہیں یہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کافی عرصے سے شوق کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے اپنے گھر میں بھی کبوتر رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں بٹ صاحب میں نے رکھے ہیں، پر فی الحال میں نے ابھی چھوڑے ہیں جس وجہ سے کیونکہ گھر کا سیٹ اپ نہیں ابھی بنایا تو اس وجہ سے ذرا چھوڑے ہیں. تو ایسے دوستوں نے رکھے ہیں تو انشاءاللہ شروع کریں گے پھر شوق، کیونکہ یہ شوق جاتا نہیں ہے، جو مرضی کر لے بندہ. چلیں ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو کرواتے ہیں شوق جو ان کا 6 ماہ بعد گھر میں کبوتر آیا ہے اس کا شوق کرواتے ہیں آپ کو، اور آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. چلو جی پہلے ہم نے آپ کو 2 کبوتروں کا شوق کروایا جو 2 نسلوں میں سے تھے. نسل ایک ہی تھی، ان میں کوالٹی مختلف ہوتی ہے. اب ہم آپ کو شوق کروائیں گے جو بٹ صاحب نے آپ کو پہلے بتایا استاد انہوں نے کہ 6 ماہ بعد میرا کبوتر میں گھر میں آیا، تو انہوں نے یہ کالا ببرا کبوتر پکڑا ہوا ہے. تو اب استاد جی سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کبوتر کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی استاد جی. جی یہ وہ میرا کبوتر ہے جو 6 ماہ بعد واپس آیا تھا. یہ نیلا دباز ہے. نیلا دباز ہے. جی اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی دیتا ہے اور ابھی بھی اڑا ہے، مگر میں نے بریڈ میں نہیں ڈالا ابھی تک اس کو، کیونکہ اگر بریڈ میں ڈال دیا اس کو تو پھر اس کی اپنی پرواز کم کر لے گا. اچھا آپ اس وجہ سے ان کو بریڈ میں نہیں ڈالے کہ اس کی پرواز کم ہو جانی ہے؟ جی کیونکہ یہ اپنا وجود بھاری کر لے گا اور اس کے جو مثلا اڑنے کی طاقت ہے وہ کم ہو جائے گی. وہ پھر بچے پال کے وہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں ان کے. اچھا استاد جی اگر آپ ان کو بریڈ میں ڈال کر ان کا اڑنے سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ان کی بریڈ لے کر ان کے بچوں سے؟ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو نا تقریباً 6 ماہ یا کم سے کم 5 ماہ کی ضرورت ہوگی اس کو دوبارہ ٹرین کرنے کے لیے. تو چلیں ٹھیک ہے، اب ہم استاد سیب سے بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کالا ببرا کبوتر پکڑا ہوا ہے، ان سے پوچھتے ہیں. جی استاد جی. جی بٹ صاحب یہ کالا ببرا کبوتر ہے جی. اور یہ اڑانے کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے، اس کو بھی بریڈ میں نہیں ڈالا ہے. اچھا
تو یہ آپ کے سامنے ہے. کیونکہ اگر بریڈ میں ڈالے نا تو پھر یہ کبوتر اڑتے نہیں ہیں. اچھا بریڈ کے لیے علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی استاد علی حسن کے پاس سے آیا, ان کے گھر کا کبوتر ہے یہ. تو اس کا پیڑ جو سا ادھر پڑا ہے. تو کیونکہ پیڑ کے ساتھ اگر جتنی دیر تک ٹیسٹ نہیں نہ ہوتا تو پیڑ پاس نہیں ہوتا اتنی دیر تک. تو اس لیے جو سے اڑانے والے ہیں وہ علیحدہ رکھے ہیں ہم نے, تو انہیں پھر بریڈ میں نہیں ڈالتے. چلیں ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ تھے ہم نے جو آپ کو شوق کروایا ابوبکر بٹ صاحب کے کبوتروں کا. تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یہ سارے دوست آئے ہوئے ہیں شوق کرنے آئے ہیں, سارے استاد یہ جو ہمارے بھائی ہیں شوق کرنے آئے ہوئے ہیں. تو آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہم. جی سبحان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک شکر اللہ کا جناب. اچھا آپ بھائی شوق کرنے آتے رہتے ہیں ان کے پاس, تو کیا آپ کو بھی شوق پڑ رہا ہے کبوتروں کا؟ جی فیلنگ آتی ہے, ہمیں بھی تھوڑی سی شوق پڑ رہا ہے, ہمیں بھی انشاءاللہ کریں گے پھر شروع ہم بھی. اچھا تو فیوچر میں آپ کا پلان ہے کہ آپ بھی کبوتر رکھیں؟ جی انشاءاللہ رکھیں گے کبوتر, ہم نے کیوں رکھیں گے ہیں جی. چلے ٹھیک ہے. تو یہ نور بھائی یا نورا بھائی المعروف نورا بھائی, ان کو بھی شوق پڑ رہا ہے کبوتروں کا. تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی فیلنگ ہے کبوتر بازی میں. پوچھتے ہیں سر. جی نور بھائی کبوتر بازی آپ خواہش کر رہے ہیں کہ آپ بھی فیوچر میں کبوتر رکھیں, آپ کو شوق پڑ رہا ہے؟ جی میں نے رکھے بھی ہوئے ہیں. رکھے بھی ہوئے ہیں. کتنے عرصے سے رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ یہ 3-4 ماہ ہو گئے. 3-4 ماہ ہو گئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ بھی آتے رہتے ہیں شو کرنے کے لیے. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ فیوچر میں یا انہوں نے رکھے ہوئے ہیں شوق؟ نہیں رکھے تو نہیں ہوئے ہیں, ویسے اچھے لگتے ہیں, آتے ہیں دوست کے پاس دیکھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں بس, کیونکہ گھر والے اجازت نہیں نہ دیتے ہیں, تو بھی ویسے اسٹڈی وغیرہ ہی کرتے ہیں تو اس لیے نہیں رکھے ہیں. اچھا مطلب کہ آپ نے صرف دیکھنے سے ہی کام چلایا ہوا ہے, آپ نے رکھنے نہیں ہے اپنے پاس؟ نہیں ابھی تو کوئی چانس نہیں ہے, ویسے بس دوست کے پاس ہیں تو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تھا ہم نے آپ کو ان کے قصد کبوتروں کا شوق دکھایا, اور اب ہم آپ کو ان کے اڑتے ہوئے کبوتر دکھائیں گے کہ ان کے کبوتر اڑتے ہوئے کیسے لگتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.